پھر اس آیت مبارکہ کی اور بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دو سمندر چلائے، جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ ان دو سمندروں سے مراد، پہلے سمندر سے مراد علی کی ولایت کا سمندر ہے، دوسرے سمندر سے مراد فاطمہ کی طہارت کا سمندر ہے۔ کوئی شخص آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ پردہ نکاح تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور جب تک اس نکاح کا پردہ نہ ہو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہوتے ہیں، حرام ہوتا ہے ان کا ملاقات کرنا۔ تو یہ پردہ نکاح تو ہر میاں بیوی کے درمیان پایا جاتا ہے، تو پھر علی فاطمہ کے درمیان جو پردہ نکاح ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سورۃ الرحمن کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ نے، اس رب نے دو سمندر بہائے، دو سمندر بہائے، جو دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، جو دونوں سمندروں کو ایک دوسرے پر تجاوز ہونے سے روکتا ہے، ایک دوسرے پر تغلب حاصل نہیں کرنے دیتا، ایک دوسرے کی حد کو مقرر کرتا ہے وہ پردہ۔ رب فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سمندروں سے موتی نکلتا ہے۔ لؤلؤ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے موتی، اور مرجان نکلتا ہے، ایک پتھر کا نام ہے جسے مرجان کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو سمندر چلائے، دو سمندر بہائے، ان دو سمندروں سے مراد ایک کھارے پانی کا سمندر ہے اور ایک میٹھے پانی کا سمندر ہے، اور یہ کھارے پانی کا سمندر اور یہ میٹھے پانی کا سمندر، یہ دونوں ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں، اور جس جگہ پہ یہ دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں پر اللہ نے ایک ان دونوں کے درمیان ملنے کی جگہ ایک آڑ، ایک پردہ بنایا ہے، جو آڑ، جو پردہ ان دونوں سمندروں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نہیں دیتے، ایک دوسرے پر حائل ہونے نہیں دیتے، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں نے یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ ویڈیو بھی لوگوں نے آج پوری دنیا کو دکھائی کہ جہاں پر دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور ملنے کی جگہ پہ ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک پردہ، ایک آڑ ہے کہ پہلے سمندر کا پانی ادھر رہتا ہے اور دوسرے والے سمندر کا پانی دوسرے والے میں ہی رہتا ہے، نہ پہلے سمندر کا پانی دوسرے میں جاتا ہے، نہ دوسرے والے سمندر کا پانی پہلے میں آتا ہے۔ وہ جو اللہ نے آڑ اور پردہ بنایا، وہ جو اللہ نے برزخ بنایا، وہ برزخ دونوں سمندروں کو ایک دوسرے میں حائل ہونے سے، ایک دوسرے پر تغلب حاصل کرنے سے اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ پانی ادھر بھی ہے، پانی اس سمت بھی ہے۔ آپ دو نل کا پانی لیجئے، دو ندیوں کا پانی لیجئے، اور ایک گلاس میں، ایک بڑے برتن میں ان دونوں گلاس کے پانی کو انڈیل دیجئے، دونوں پانی آپس میں مل جائیں گے۔ دودھ اور پانی کو انڈیل دیجئے، مکس ہو جائے گا۔ اور آج کل تو دودھ بیچنے والے وہ دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ملا کر بیچتے ہیں۔
ابھی تک ہوتا تھا نا، لوگ کہتے تھے کہ یار یہ فلاں انسان جو ہے دودھ میں پانی ملاتا ہے، لیکن آج اس کا الٹا حال ہو گیا. آج لوگ دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ملا کر بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور ہم سب کو رزق حلال کھانے کمانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو جب آپ دو دریاؤں کے پانی کو ایک برتن میں انڈیلو گے تو پانی دونوں میں مکس ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے دو سمندر بہائے، جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور ملنے کی جگہ پہ اللہ نے ایک پردہ رکھا، ایک آڑ رکھی، ایک برزخ بنایا، جو پردہ جو آڑ دونوں سمندروں کو ایک دوسرے میں حائل ہونے سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک میٹھے پانی کا سمندر ہے اور ایک کھارے پانی کا سمندر ہے، اور ان دونوں سمندروں سے دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، موتی نکلتا ہے اور دوسرا مرجان پتھر نکلتا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ موتی یہ سیپ کے اندر پایا جاتا ہے. کہاں پایا جاتا ہے؟ سیپ کے پیٹ میں موتی پیدا ہوتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو سیپ سمندر کی سطح پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں یہ اپنا منہ کھول دیتے ہیں، اور بارش کا قطرہ جب ان کے منہ میں ٹپکتا ہے تو وہ اسی بارش کے پانی کو، بارش کے قطرے کو لے کر پھر یہ سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں. اور وہ بارش کا قطرہ جو سیپ نے منہ کھول کے اپنے اندر داخل کیا تھا، وہی بارش کا قطرہ سیپ کے اندر رگڑ کھاتے کھاتے وہ ایک ستھرا موتی بنتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو مسلمانوں، آسمان سے جب بارش کا قطرہ ٹپکا تھا تو وہ پانی تھا، لیکن وہی پانی جب سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہوا نظر آتا ہے. حاضرین محترم، تو چونکہ سیپ کے پیٹ میں موتی بنتا ہے اور سیپ سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں، پانی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو سمندر کی لہریں لگ کر سیپ کے اوپر کا حصہ اور سیپ کے اندر کا حصہ، اس کے اندر سبزی آ جاتی ہے، ہرا رنگ دکھائی دینے لگ جاتا ہے. اور ایک اصلی موتی کی پہچان یہی ہوتی ہے، اصلی موتی جو سیپ کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھو گے تو اس موتی میں سبزی جھلکتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو اس کے اندر ہرا رنگ تھوڑا جھلکتا ہوا نظر آئے گا. جس موتی میں سبزی دکھائی دے سمجھ جاؤ کہ وہ موتی اصلی موتی ہے، نقلی موتی نہیں ہے. اور دوسرا اس سمندر سے مرجان نکلتا ہے، پتھر ہے لال رنگ کا، مرجان نکلتا ہے. یہ تفسیر عام مفسرین کرام نے اس تفسیر کو بیان کیا، لیکن علامہ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک تفسیر اس آیت مبارکہ کی اور بیان فرمائی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دو سمندر چلائے، جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. ان دو سمندروں سے مراد، پہلے سمندر سے مراد علی کی ولایت کا سمندر ہے، دوسرے سمندر سے مراد فاطمہ کی طہارت کا سمندر ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا سمندر چلایا، فاطمہ کی عصمت و طہارت کا سمندر بہایا، اور یہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور ملنے کی جگہ پہ ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے. وہ پردہ اور وہ برزخ کیا ہے مسلمانوں؟ وہ پردہ، وہ برزخ جو ایک دوسرے کے حدود کو مقرر کرتے ہیں، وہ پردہ پردہ نکاح ہے. وہ پردہ کیا ہے؟ پردہ نکاح ہے. کوئی شخص آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ پردہ نکاح تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور جب تک اس نکاح کا پردہ نہ ہو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہوتے ہیں، حرام ہوتا ہے ان کا ملاقات کرنا. تو یہ پردہ نکاح تو ہر میاں بیوی کے درمیان پایا جاتا ہے. تو پھر علی فاطمہ کے درمیان جو پردہ نکاح ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. عزیزان محترم، اس حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو پردہ نکاح ہے،
اس کی اہمیت یہ ہے مسلمانوں کہ عام جوڑوں کا نکاح زمین پہ ہوتا ہے، علی فاطمہ کے درمیان جو نکاح کا پردہ ہے یہ نکاح فرش پہ بعد میں ہوا ہے، عرش الہی پہ پہلے پڑھایا گیا ہے۔ اس کی یہ شان ہے مسلمانوں، اس پردہ نکاح کی۔ حضرت جبریل امین، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور اللہ آپ کو یہ حکم عطا فرماتا ہے کہ عرش الہی پہ علی فاطمہ کا نکاح کر دیا گیا ہے، میرے محبوب سے کہو کہ علی فاطمہ کے نکاح فرش زمین پر بھی منعقد کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، تو یہ پردہ نکاح کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پردہ نکاح زمین پہ بعد میں ہوا، عرش الہی پہ پہلے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق علی فاطمہ کا نکاح کروایا۔ علی فاطمہ کا نکاح ہو گیا مسلمانوں، اور ولیمے کا انتظام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ولیمے کا انتظام کیا، اس لیے کہ حضرت علی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ بچپن سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن سے پالا تھا، آپ نے تربیت کی تھی، آپ کی پرورش میں پروان چڑھے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ولیمے کا انتظام کیا، کھانا پکوایا، تو منافقین وہ ہنسنے لگ گئے، اور جو منافقین کل تھے وہ کل بھی اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو آج کے منافقین ہیں وہ آج بھی اسلام کا مذاق بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گئے کہ مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کھانا اتنا پکایا ہے کہ 10 لوگوں کو بھی نہیں پہنچے گا، اور بلا پورے مدینے کو لیا ہے، دعوت پورے مدینے میں دے دی گئی ہے، اور کھانا اتنا پکایا ہے کہ وہ کھانا 10 لوگوں کو بھی صحیح سے پورا ہونے والا نہیں ہے۔ منافقین کی یہ بات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی۔ حضور کے گوشے گزار جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ چچا حمزہ اور عباس کھڑے ہو جاؤ اور 10 لوگوں کی ایک جماعت بھیجتے رہو، 10 کی ایک جماعت بھیجو، کھانا کھلاؤ، واپس بھیج دو۔ جب وہ 10 لوگوں کی ایک جماعت کھانا مکمل پیٹ بھر کے کھا لے تو پھر 10 لوگوں کی ایک جماعت بھیجو، دوسری 10 لوگوں کی جماعت جب کھانا کھا کے جب پیٹ بھر لے تو اسے بھی بھیج دو، پھر تیسری جماعت بھیجو۔ اس طریقے سے علی فاطمہ کے نکاح کا کھانا، ولیمے کے کھانا صبح صادق سے لے کے شام تک چلتا رہا، اور شام کو جب نظر ڈالا گیا تو جتنا کھانا پکایا گیا تھا اتنا کھانا موجود بھی رہا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیوہ عورتیں تھیں، جو بیمار لوگ تھے، جو معذور لوگ تھے، جو چل کے اپنے گھر سے علی فاطمہ کے ولیمے میں شریک نہ ہو سکے تھے، مصطفیٰ نے ان کے گھر میں کھانا بھیجوا کر جو ہے ان کے گھر میں کھانا بھیجوایا اور فرمایا کہ علی فاطمہ کا نکاح ہے، علی فاطمہ کے نکاح کا ولیمہ ہے، کوئی شخص مدینہ کی سرزمین میں آج بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ حاضرین مکرم، تو ہر میاں بی بی کے درمیان نکاح کا پردہ ہوتا ہے، مگر علی فاطمہ کے درمیان جو نکاح کا پردہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ فرش زمین پہ بعد میں عرش معلیٰ پہ پہلے پڑھایا گیا تھا، اور فرمایا کہ ان بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ کے سمندر کے ملاپ سے 2 چیزیں وجود میں آئی، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ موتی کا رنگ سبز ہوتا ہے، مرجان پتھر کا رنگ لال ہوتا ہے۔ ان دونوں سمندروں کے ملاپ سے موتی بن کے امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی وجود میں آئی، اور مرجان بن کے حسین مرتضیٰ کی ذات گرامی وجود میں آئی ہے۔
موتی کے سبزی کا اشارہ اس زہر حسن کی جانب ہے جو امام حسن کو زہر دیا گیا، اس زہر کی جو رنگت تھی وہ رنگت سبز تھی، وہ رنگت سبز تھی، اور مرجان کے سرخی کا اشارہ خون حسین کی جانب ہے جو کربلا کی سرزمین پہ بہایا گیا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے علامہ ابن مردوے روایت کرتے ہیں کہ ولایت علی اور طہارت فاطمہ کے سمندر ملے اور ابر الہی پہ مبنی نکاح کا پردہ تھا، اور ان دو سمندروں کے ملاپ سے دو چیزیں وجود میں آئی، موتی بن کے حسن نکلا ہے، مرجان بن کے حسین مرتضیٰ نکلا ہے۔